بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ وہ کون سے تین گھر ہیں جن سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے۔ ہم سبھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کی علمی فراست اور بہادری سے واقف ہیں۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اثر پڑھنے لگے تو ایک شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ اس کی نیت یہ تھی کہ وہ آپ کی نماز عصر قضا کروانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے آپ سے ایک ایسا مشکل سوال پوچھا جس کے لیے ایک لمبا جواب درکار تھا، اور اس سوال کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ آپ کی نماز قضا کروا سکے۔ لہٰذا اس نے آپ سے پوچھا کہ اے علی، بتائے کہ دنیا میں کون کون سے جانور ایسے ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کون کون سے جانور بچے دیتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور فرمایا، وہ تمام جانور جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور وہ سب جانور جن کے کان اندر کی جانب ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ آج سائنسدانوں کی صدیوں کی تحقیق کے بعد اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے۔ یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ ذہانت۔ محترم ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، اور دوران خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا قہر اور غصہ تین گھروں پر نازل ہو سکتا ہے، کیونکہ ان تین گھروں سے اللہ عز و جل کو سخت نفرت ہے۔ آپ کا خطاب سننے والے تمام لوگ ہمتن گوش ہو گئے اور یہ جاننے کی جستجو میں تھے کہ وہ کون سے تین گھر ہیں کہ جن پر اللہ کا قہر اور غضب نازل ہوتا ہے اور جن سے اللہ سخت نفرت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 1، یاد رکھو کہ ایسا گھر جس میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو جائے، یعنی جس گھر میں مرد کی نسبت عورت احکام صادر کرے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس گھر میں عورت کی حکمرانی ہو، تو اللہ ایسے گھر سے سخت نفرت کرتا ہے۔ ناظرین، عورتوں کو جو حقوق اور آزادی دی اسلام نے دی ہے، اس سے پہلے کسی مذہب نے نہ دی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ مرد حاکم جبکہ عورت محکوم ہے، یعنی جب گھرداری کے نظام کی بات ہو تو شوہر کو حاکم جبکہ بیوی کو محکوم بنایا جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی عورت خود کو اپنے شوہر سے بلند و برتر اور افضل سمجھنے لگے اور گھر کے فیصلے بیوی کرنے لگے، تو ایسے گھر کو فرشتے سارا دن کوستے رہتے ہیں، یعنی ایسے گھر پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عید کے دن نماز میں حاضر تھا، تو آپ نے خطبہ سے قبل بغیر اذان اور اقامت کی نماز پڑھی، اور پھر نماز کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں پر ٹیل لگا کر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور اس کی اطاعت کرنے پر ابھارا اور لوگوں کو واعظ اور نصیحت کی۔ پھر عورتوں کے پاس آئے اور انہیں واعظ اور نصیحت کی اور کہنے لگے، اے عورتوں، صدقہ و خیرات کیا کرو، کیونکہ تمہاری اکثریت جہنم کا اندھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو عورتوں کے درمیان سے ایک سیاہ نشان رخساروں والی عورت اٹھ کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیوں؟ تو نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ تم شکوہ اور شکایت بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی اور ناشکری کرتی ہو، اس لیے ہماری ماں و بہنیں کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں۔
نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں کسی کے ہاتھ کا مارا ہوا پیسہ جمع ہو اور اسے ناحق کے پیسے سے اس گھر کا خرچ چلتا ہو، چاہے یہ پیسہ کسی یتیم کا ہو یا کسی بھی دوسرے شخص کا، ایسے پیسے کو استعمال کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے گھروں سے سخت نفرت فرماتے ہیں۔ کسی دوسرے کا مال دھوکے سے کھانا ناجائز اور حرام ہے۔ شریعت نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بے شمار آیات اور احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والوں، تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تمہاری باہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو۔ سورہ نساء درج ذیل آیت کی روشنی میں پتہ چلا کہ ایک دوسرے کے مال کو دھوکے، فراڈ اور باغل طریقے سے کھانا حرام ہے، اس لیے چاہیے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے۔ نمبر 3، وہ گھر جس میں گھر والے کسی مہمان کے آنے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوں۔ مہمان نوازی نہ صرف ہماری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے، بلکہ دیگر انبیاء اکرام الانبیاء علیہ السلام کا طریقہ بھی ہے۔ چنانچہ ابو زیفان حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بہت ہی مہمان نواز تھے اور بغیر مہمان کے کھانا تناول نہ فرماتے، یعنی نہ کھاتے تھے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس گھر میں مہمان ہو اس میں خیرت و برکت اونٹ کی کہاں سے گزرنے والی چھڑی سے بھی تیز آتی ہے۔ باروایت ابن ماجہ۔ چنانچہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جس گھر میں مہمان کے آنے پر ناراضگی کا اظہار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس گھر سے نفرت فرماتے ہیں اور فرشتے اس گھر والوں کی نمازوں کا ثواب نہیں لکھتے۔ اس لیے چاہیے کہ مہمان کی آمد پر ناراض نہ ہو، بلکہ مہمان کو اللہ کی رحمت کہا گیا اور اس کا احترام کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، آپ نے ان 3 گھروں کے بارے میں جان لیا اور یہ بھی جان لیا کہ ان گھروں میں رہنے والوں کے ایسے کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان گھروں سے سخت نفرت فرماتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اللہ کی برکت ایسے گھروں سے اٹھ جاتی ہے، یوں ایسے گھروں میں پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسے کاموں سے کوسوں دور رہا جائے۔ یاد رہے کہ ایسی نوبت ہمارے گھروں میں تب آتی ہے جب ہماری مائیں بہنیں دین کی تعلیم سے ناواقف ہوں۔ اس طرح مردوں میں بھی دینی تعلیم کی کمی ان کاموں کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے چاہیے بنیادی اسلامی تعلیم سیکھی جائے اور قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھا جائے اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے اور کن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ وہ عورت جس کو خاوند کے مقام اور مرتبے کا علم ہو گیا، کیا کبھی وہ اپنے خاوند کے سامنے اونچا بولے گی؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اکثر عورتیں جو ایسا کرتی ہیں وہ دین سے دوری کی وجہ سے ایسا کرتی ہیں۔ یاد رہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے مقام و مرتبے کو جان لے تو شوہر کو کھانا دینے کے بعد اس وقت تک نہیں بیٹھے گی جب تک شوہر کھانے سے فارغ نہ ہو جائے۔ آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ اسلام عورت کو تعلیمات دے رہا ہے۔ عورت ان تعلیمات سے واقف ہوگی تو وہ اپنے شوہر کا احترام کرے گی۔ اسی طرح کسی کا مال ناحق کھانے کے متعلق بڑی وعدیں ہیں، خاص طور پر یتیم کے مال کو استعمال کرنے پر بڑی سخت تنبیہ ہے۔ جب انسان قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے گا تو اس کو تمام ایسی باتوں کا علم ہوگا جو اللہ کے غضب اور دعوت دینے والی ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے
دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔